बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मलिक, अपने न्यूज़ चैनल देखो सुनो समझो के प्लेटफॉर्म से। हम आज यहाँ पे तज्जिया करेंगे बैनुल अक़वामी ख़बरों पर। इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर कर दें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज़ है वो है कि अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि अमेरिका और अमेरिका से बाहर ममालिक फ्रांस वगैरह में भी रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि हर साल होते हैं। ये पिछले मुसलसल 3 साल से निकल रहे हैं। पहले साल तकरीबन 3 मिलियन के बराबर लोग जमा हुए थे और अपना एहतजाज उन लोगों ने रिकॉर्ड कराया था। दूसरे साल तकरीबन 5 मिलियन लोग निकले और इस दफ़ा दावा ये किया जा रहा है कि 9 मिलियन तक लोग निकलेंगे। इनका मुतालबात ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे रूल करने का तरीका है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना है कि ये बादशाही निज़ाम के हिसाब से अपनी हुकूमत चलाते हैं। वो कहते हैं कि अथॉरिटेरियनिज़म नहीं होना चाहिए, मतलब ताकत के ज़रिए हुकूमत नहीं करनी चाहिए। पहला मुतालबा उनका ये है। और दूसरा मुतालबा उनका इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज। तीसरा उनका तकरीबन जमहूरी जो असूल है उनके ख़िलाफ़ जो इक़दाम हुकूमतें उठाती है वो है। और तीसरा जो अमेरिका में कीमतें बढ़ रही हैं, चीज़ों की महंगाई होती जा रही है, उसके ख़िलाफ़ उनका एहतजाज है। और इसमें ईरान जो जंग हो रही है उसको भी शामिल किया गया है। और सबसे लास्ट में जो इनकी ख़ारजा पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेरे निगरानी, उसको इन लोगों ने अपने मुतालबात में रखा हुआ है। इन मुज़ाहिरों में तकरीबन कहा जा रहा है कि 3000 जगहों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर अमेरिकन बाहर निकले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एक-एक रियासत में 50 से 70 जगहों पर भी लोग एहतजाज करने के लिए बाहर निकले हैं। ये एहतजाज सिर्फ़ अमेरिका में नहीं हुए, बल्कि ये मुख्तलिफ़ जो बाहर के ममालिक से हैं, जैसा कि फ़्रांस है, वहाँ भी रिकॉर्ड किया गया है। मुतअद्दिद और ममालिक भी हैं जहाँ पे इस तरह के एहतजाज रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन जो बड़े एहतजाज हैं वो अमेरिका के अंदर ही हुए हैं, जहाँ पे लोग लाखों की तादाद में निकले हैं। अब नंबर का अंदाज़ा आप ये इंसान लगा सकता है कि ये अमेरिका में कोई भी सदर होगा जो गुज़र चुके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जिसके ख़िलाफ़ लोग निकले हैं वो यही लोग होंगे जो नो किंग्स मूवमेंट में निकले हैं। कोई भी सदर इतना गैर मकबूल नहीं हुआ अमेरिका की तारीख़ में जितना ये डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत ज़मीन बोस हुई है तकरीबन उनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। उनके जो कारनामे हैं वो दे रहे हैं और जो वो बयान जारी कर रहे हैं हर रोज़ाना की बुनियाद पर, जो कि कल उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद जो खादिम खाने काबा हैं, हरमैन शरीफैन, उनके ख़िलाफ़ अपने गंदे अल्फाज का चुनाव किया है। इसके ख़िलाफ़ तो अरबियों ने फ़िलहाल कोई ख़ास मौसर जवाब नहीं दिया, लेकिन वो हमेशा जवाब देने में ताख़ीर करते हैं और वो इसका जवाब उसे देंगे, उम्मीद काफ़ी है, जिस तरह की ज़बान उन्होंने यूज़ की है। अच्छा, फिर ये इतना बड़ा एहतजाज हुआ है पूरे अमेरिका में, तकरीबन 9 मिलियन लोग निकलना, 90 लाख लोग निकलना। लेकिन इनके इस एहतजाज के बारे में आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था। कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि कहीं पे पुलिस का तशद्दुद नोट किया गया हो या आवाम की तरफ से कोई तोड़-फोड़ नोट की गई हो। ये उनकी जमहूरियत का एक अक्कासी करती है कि किस तरह की बेहतरीन जमहूरियत है इस वक्त भी अमेरिका में। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि अमेरिका ने ईरान में 11,000 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। और उनका मज़ीद यह कहना है कि एक माह के दौरान ईरान के ख़िलाफ़ जंग में 11,000 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए गए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में अच्छा, इसराइल हमले में एक खातून समेत 3 लेबनानी सहाफ़ी हलाक हुए हैं लेबनान में। तफ़सीलात के मुताबिक अलमनार के रिपोर्टर अली शोएब और अलमदाइन चैनल के रिपोर्टर फ़ातिमा फ़तूना इस वक्त हलाक हुए जब इनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। बाद लबनान के वज़ीर इत्तलात की तस्दीक की कि फ़ातिमा फ़तूना के भाई और कैमरामैन मोहम्मद फ़तूना भी इस हमले में मारे गए हैं। अलमनार चैनल ईरान नवाज़ तंजीम हिज़्बुल्लाह के ज़ेर असर है, जबकि अलमदाइन मियादीन को ख़ित्ते में ईरान के अतहादियों के करीब समझा जाता है। इसराइली फ़ौज ने अली शोएब को हिज़्बुल्लाह के रिज़वान फ़ोर्स की इंटेलिजेंस यूनिट का कारकुन करार दिया और दावा किया कि वो जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौजियों की पोजीशन के बारे में रिपोर्ट कर रहा था। इसके बाद लेकिन उन्होंने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया कि इसका कोई ताल्लुक़ हिज़्बुल्लाह के साथ डायरेक्ट लिंक है।
اس کے نتیجے میں لبنان میں 3 لبنانی صحافیوں کا اسرائیلی حملے میں ہلاکت کے بعد ملک میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ اعلیٰ حکام اور میڈیائی اداروں نے اس واقعے کو صحافتی آزادی پر سنگین حملہ قرار دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ IDF کے ایک فوجی لبنان میں مارا گیا ہے، جنوبی لبنان میں، اور 3 اس میں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایران نے بھی دھمکی دیا کہ US یونیورسٹی کو ریجن میں نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ دھمکی تب سامنے آئی ہے جب امریکہ نے ایران میں جو ایک یونیورسٹی پر 2 میزائل داغے تھے، اس کے نتیجے میں۔ اچھا، اسرائیل میں 21 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تل ابیب میں، جو حیفا میں ایران کے ساتھ جنگ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شہباز شریف کا پزیشن کو فون، پاکستان ایران یکجہتی پر زور۔ ہفتے کو اسلام آباد سے پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر تعلقات عامہ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق، جس کی ایک کاپی ارنا کو موصول ہوئی ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ بیان میں کہا ہے کہ 1 گھنٹے سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی اس بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے جاری مخاصمت اور امن کی کوشش کی تفصیلات کا جائزہ لیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر ایران پر جاری اسرائیلی جارحیت بشمول شہری انفراسٹرکچر پر حالیہ حملے کی شدید مذمت کی اور اس مشکل گھڑی میں ایران کی بہادر عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے ایران میں 1900 زائد افراد کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا، جبکہ زخمیوں اور بے گھر ہونے والوں کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایرانی صدر کو اپنی طرف سے اور اسی طرح وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے امریکی خلیج فارس اور اسلامی ممالک کو امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے جاری سفارتکاری کی کوشش سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر کو پاکستان کے امنی اقدام کے بھرپور حمایت سے آگاہ کیا اور امید ظاہر کی کہ اجتماعی کوشش کے ذریعے مخاصمت کے خاتمے کے لیے کوئی عملی راستہ تلاش کیا جا سکے گا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم کی مخلصانہ سفارتی کوشش کو سراہتے ہوئے ایران کے خلاف جاری اسرائیلی رجیم کی جارحیت کے بارے میں تہران کے موقف سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مذاکرات اور ثالثی کو آسان بنانے کی غرض سے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف کی قدردانی بھی کی اور پاکستان کے وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو یقین دلایا کہ اسلام آباد خطے میں امن استحکام کے قیام کے لیے اپنی تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ اور ترکی کے وزیر خارجہ کے درمیان میں آپس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں عباس اراغچی نے ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے لیے ترکیہ اور بعض دیگر ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہوئے علاقے میں بدامنی اور موجودہ صورتحال کے ذمہ دار امریکی اور صہیونی حکومت کو قرار دیا اور کہا کہ اصل مسئلہ امریکی فریق کے غیر منطقہ مطالبات اور اس کے متضاد رویے ہیں، جو بہت حیرت انگیز اور مشکوک ہیں، جس نے امریکیوں کو مکر و فریب اور ان سے بدگمانی میں اضافہ کیا ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے مسلط کردہ جنگ کے بند کرنے کی اپنے ملک کی کوشش اور موجودہ بحران کے حل میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فریق مقابل کے سلسلے میں ایران کی بدگمانی قابل درک ہے، کیونکہ اس نے 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران فوجی حملے کیے ہیں۔ ایران کی مسلح فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی مسلح فوج نے امریکی فوج کے ایک امدادی بحری جہاز کو نشانہ بنایا، جبکہ امریکہ کے 2 فضائی ایندھن بردار طیارے بھی تباہ کیے ہیں۔ 28 تاریخ کو انہوں نے بتایا کہ آج صبح عمان کے رپورٹر اضلاع سے خاصی دوری پر موجود امریکی فوج کے ایک امدادی بحری جہاز کو ایرانی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران عمان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہمیشہ احترام کرتا ہے۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ رات کامیاب کارروائی کے تسلسل میں امریکہ کے ایک ایندھن بردار طیارہ جو سعودی عرب کے الخرج اڈے پر تعینات تھا، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے میزائل کارروائی میں مکمل طور پر تباہ ہوا۔ ان کے مطابق مجموعی طور پر امریکہ کے 5 ایندھن بردار طیاروں میں سے 2 تباہ اور 3 بری طرح نشانہ بنانے کے بعد آپریشنل سروس سے باہر ہو چکے ہیں۔ کرنل ذوالفقار نے کہا کہ پہلے خبردار کیا تھا کہ خطے میں اپنے اڈوں پر شدید حملوں کے بعد امریکی فوجی اڈے چھوڑ کر بیرونی مقامات پر چھپ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چند گھنٹوں میں ایسے 2 مقامات کی نشاندہی کی گئی جن میں دبئی میں ایک پناہ گاہ میں 400 سے زائد اور دوسرے میں 100 سے زائد امریکی اہلکار موجود تھے۔ دونوں مقامات پر ایرانی فضائیہ اور بحریہ کے راکٹ اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جن میں دشمن کی بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔
ترجمان کے مطابق کئی گھنٹوں سے ایمبولینس امریکی کمانڈوز اور فوجیوں کی لاشیں اور زخمی منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی قیادت کو سمجھ لینا چاہیے کہ خطے امریکی فوجیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے اور حالات ان کے لیے مزید مشکل ہوں گے۔ ایران کی علم و صنعت یونیورسٹی پر امریکی اور صہیونی فضائی حملے ہوئے ہیں۔ اس حملے میں یونیورسٹی کے مختلف عمارتوں کو نشانہ بنایا جس سے قریبی علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے باعث یونیورسٹی کے اطراف میں واقع رہائشی تجارتی مقامات اور قریبی ہسپتال کے مریض بھی شدید خوفزدہ ہوئے۔ تاہم حکام کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاسداران انقلاب کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اس نے 1000 کلومیٹر مار کرنے والے کروز میزائل سے امریکی بحری اہداف پر تباہ کن حملہ کیا ہے، جس کے مطابق اس میں 3 کشتیاں میزائل حملے کے بعد ڈوب گئیں جبکہ باقی شدید آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ اس کارروائی میں امریکی بحریہ کے متعدد اہلکار ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ حملے میں استعمال ہونے والے 380 کروز میزائل 1000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے ایران کے سب سے خطرناک بحری کروز میزائلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ میزائل سپاہ پاسداران کی بحری افواج نے تیار کیا ہے اور یہ حملہ خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔